بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوقات ٹی وی۔ میں ہوں عبدالجبار انصاری۔ سینٹا ویژن اسکول جو کہ جیٹن 4 میں واقع ہے، اس کو گزشتہ دنوں SOP کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد دوسری جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نواز سوکی جنہوں نے اس اسکول کی ویڈیو بنائی تھی، انہوں نے ان کو 10 لاکھ کا جو ہے وہ ہر جانے کا نوٹس بھجوایا تھا، اور اپنے وکیل سید شہریار کے توسط سے۔ اور اب جو پتہ چلا ہے کہ سینٹا ویژن انتظامیہ نے 1 کروڑ روپے ہر جانے کا نوٹس جو ہے وہ نواز سوکی کو جاری کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ماہر قانون سید شہریار ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے ہم اس کی قانونی حیثیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی فرسٹ کلاس۔ خیریت۔ شاہ جی، یہ پہلے آپ نے نوٹس بھجوایا، اب انہوں نے بھجوا دیا، اب یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا ایلیگیشن لگایا ہے اس میں؟ جی انصاری صاحب، ان کو جو نوٹس بھیجا اس کے حوالے میں ہم نے بڑی تفصیل سے لکھا تھا کہ آپ نے ایک صحافی کو جو ہے اس کی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روکا، اس پہ تشدد کیا، اس کو تھانے لے کر گئے اور اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دی۔ جی۔ اب بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ انہوں نے جو جواب بھیجا ہے، الٹا ہمیں انہوں نے جو ہے نوٹس بھیجا ہے نواز سوکی کے لیے کہ وہ 1 کروڑ روپیہ دے۔ کیوں دے؟ اس لیے دے کہ اس نے ٹریس پاسنگ کی ہے۔ ٹریس پاسنگ ایک عام آدمی کو جاننے کے لیے میں بتاؤں کہ اس سے کسی کے رائٹس مجروح کرنا، کسی کے رائٹس سے اس کے حق سے روکنا، کسی پرسن سے یا کسی کی پراپرٹی میں بیجا مداخلت کرنا، کسی کام میں بیجا مداخلت کرنا۔ لیکن یہ ٹیکنیکلی لفظ جو ہے یہاں پہ قانون کی زبان میں جو ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن انہوں نے جو یہ نوٹس میں یہ لکھا ہے، یہ اب ہم ان کو جو ہے عدالت میں بلائیں گے اور ہم یہ ان کو اس بات کو جو ہے آگے چلائیں گے، کیونکہ اب بات جو ہے وہ پیسے دینے پہ اور ہر جانے والی بات سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور الٹا پریشر ڈال رہے ہیں ہمارے کلائنٹ پہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو انصاری صاحب انہوں نے اس میں وضاحت کیے ہیں اور جو الزامات لگائے ہیں، وہ سوکی پہ یہ الزامات لگائے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں اسکول میں جو ہے اس نے مداخلت کی، بیجا مداخلت کی ہے، وہاں پر آیا ہے، لوگوں کو کام کرنے سے روکا ہے، بچوں کو وہاں تنگ کیا ہے، حالانکہ یہ تمام ناجائز اور فضول قسم کے الزامات ہیں۔ جی 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 شاہ صاحب، الزامات انہوں نے اب لگائے کہ یہ سکول میں تو اس نے مداخلت کی نہیں، وہ تو سکول کے باہر کھڑا تھا۔ جی ہاں بالکل، اور پکڑ کے سکول میں وہ لے کر گئے ہیں، مداخلت تو انہوں نے کی ہے، اس کے صحافتی جو کام سر انجام دے رہا تھا، مداخلت تو انہوں نے کی ہے۔ ہر چیز یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اپنے لیگل نوٹس میں انصاری صاحب نے یہی چیز لکھی تھی جی، اور انہوں نے 1 کروڑ روپے کا جو ہے اس پر ہر جانے کا دعویٰ کر دیا، اور بہت ویک جو ہے اس نے دلائل دیے ہیں اس میں، اس کو ہم عدالت میں اس کا دفاع کریں گے۔ اس میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ جناب آپ نے ایک لیگل نوٹس بھیجا ایک ملک نواز سوکی کی طرف سے، ملک نواز سوکی نے تو ہمیں آ کے تنگ کیا، اسکول والوں کو بلیک میل کرتا تھا، اس کے لیے وہ ثابت کریں گے نا؟ جی وہ ثابت کریں گے، اور انہوں نے یہاں تک بھی اس میں لکھ دیا کہ ہمیں تو آپ کے لیگل نوٹس سے پتہ لگا کہ اس بندے کا نام ملک محمد نواز سوکی ہے۔ اور یہ بات جو ہے بڑی مضحکہ خیز ہے، کیونکہ پرنسپل نے جو لیٹر وہاں پہ دیا، لکھ کے دیا جا تھانے میں، رمنا تھانے میں، اس میں اس نے یہی لکھا کہ یہ ملک نواز سوکی ہے، یہ اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، لیکن اس کے پاس کارڈ نہیں تھا تو اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ کیا جائے۔ اور اس میں بخلاہٹ میں آ کر اس اپنی درخواست پہ اپنا نمبر دینے کے بجائے نواز سوکی کو دونوں نمبر لکھ دیے۔ تو انہوں نے جو کروڑ روپے کا جو دعویٰ کیا ہے، یہ اس کو بھی جو ہے جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ جی جی جی، یہ بھی مطلب ایک قسم کا انہوں نے خام خواہ قسم کا کروڑ روپے کا، شاہ صاحب ویسے آپ نے بھجوانا تھا، ان کی حیثیت ہے کروڑ روپے دینے کی، نواز سوکی کا تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں بنتا۔ نہیں، سوسائٹی میں جو ہے، معاشرے میں انسان کی عزت وقار مرتبہ اور اس کی جو ہے رہن سہن پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سوسائٹی میں اس کو کتنے لوگ جانتے ہیں۔ دیکھیے ہر ایک انسان کی اپنی ایک عزت ہے، دولت کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ دولت تو کسی کے پاس بھی کوئی جو بھی کام کر رہا ہے، کوئی ریڑھی وان بھی ہو سکتا ہے، کوئی دہی بھلے بیچنے والا بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس بھی دولت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک قابل عزت اور ایک مقام رکھنے والا
ایک شخص جو معاشرے میں جس کو لوگ پہچانتے ہیں، جس کو لوگ جانتے ہیں، جی جی اس کی زیادہ ویلیو ہے۔ یہ ویلیو کے حساب سے ہے۔ اب مثال کے طور پر میری حد تک عزت ہو تو میں ایک لائر ہوں، میری حد تک عزت ہو تو میرے پہ کم جو ہے ہر جانے کا دعویٰ ہو سکے گا، جبکہ اگر ایس ایم ظفر یا اعزاز احسن جیسے وکلا حد تک عزت کا دعویٰ کریں گے تو وہ کروڑوں میں مانگیں گے، کیونکہ ان کا مقام اور رتبہ وہ دیکھ کے جو ہے یہ ڈٹرمنیشن کرتے ہیں اس کی۔ شاہ جی، اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ اب ملک محمد نواز سوکی اور سینٹا ویژن انتظامیہ کی جنگ جو ہے وہ عدالت میں لڑی جائے گی۔ جی بالکل، اور سینٹا ویژن کا آپ نے دیکھ لیا کہ جو اس میں جو کمیاں کوتاہیاں نواز سوکی نے اس دن بتائی تھیں جی 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 کہ ایس او پی کی خلاف ورزی کر رہے جی ہیں جی جی اور صحت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ریڑھی پہ بیٹھا ہوا ہے گند کے پاس بندہ جی جی سموسے جی پکوڑے بیچ رہے ہیں، بچے کھا کے صحت ان کی خراب انہوں نے ڈھانکا، اس کو ڈھانپا ہوا بھی نہیں، ایسے کھلے ہیں، وہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، ان پہ مٹی ڈسٹ اور جو وہ اس پہ پڑ رہی ہے۔ پھر انکروچمنٹ کا تھا، پھر وہ اس کرائٹیریا میں پورا نہیں اترتا وہ اسکول کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ اس کے بتایا گیا ہے کہ اس کے پرنسپل کے بڑے تعلقات ہیں انتظامیہ کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے وہ تمام یہاں پہ کام چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سسٹم چل رہا ہے۔ یہ ملک محمد نواز سوکی کو انہوں نے ایزیلی سمجھ لیا کہ ہم اس کو جو ہے دبا دیں گے اور اس پہ مقدمہ درج کروا دیں گے، لیکن وہ باہمت نوجوان ہے، وہ ساری لڑ رہا ہے معاشرے سے۔ نہیں، وہ لڑے گا ان کے ساتھ، برا اپنا وہ حق بجانب ہے، اور اس کا مطلب ہے شاہ جی اب جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے پراپر طریقے سے عدالتی۔ جی اب عدالت میں تو ابھی نہیں گئے، ابھی تو نوٹس تک ہے۔ دیکھیں اب عدالت میں بلایا جائے گا نا، اب ہم انہیں عدالت میں بلائیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہے نا وہ موجود ہیں سید شہریار، اپنے میزبان عبدالجبار انصاری، اور میرے مہمان جناب سید شہریار احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔